امجد فرید صابری شہید 23 دسمبر 1976 میں کراچی میں پیدا ہوئے۔ وہ مقبول صابری برادرز کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ صابری برادرز کو کون نہیں جانتا؟ غلام فرید صابری اور مقبول احمد صابری دونوں وہ قوال بھائی جنہوں نے قوالی میں پوری دنیا میں اپنا نام منوایا۔ پوری دنیا میں جب قوالی کا ذکر ہوتا ہے تو صابری برادرز کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ ان دونوں بھائیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت اس قدر زیادہ تھی کہ انہی کے لیے کلام جب پڑھا کرتے تھے تو اسی سے انہیں ساری شہرت و عزت ملی، اور یہی شہرت و عزت بعد میں غلام فرید صابری کے بیٹے امجد فرید صابری شہید کے حصے میں آئی۔ امجد فرید صابری بچپن ہی سے قوالی کرنا چاہتے تھے۔ سب سے ان کی زندگی کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ بچے تھے، چھوٹے بچے، جب سے وہ آدھی رات میں اپنا بستر تہجد کے لیے جب چھوڑتے تھے تو اس کے بعد قوالی کا ریاض ہی کرتے تھے۔ ان کے دل میں اس قدر اپنے اس کام کو لے کر جذبہ تھا۔ امجد فرید صابری نے پہلی دفعہ اپنے والد کے ساتھ 9 سال کی عمر میں 1982 میں لائیو پرفارمنس دی۔ ان کی آواز میں اتنا دم تھا کہ سامنے بیٹھے شائقین نے اس پرفارمنس کو خوب سراہا۔ امجد فرید صابری کی آواز میں ایک منفرد انداز تھا۔ وہ اپنے چچا کی آواز اور اپنے بابا کی آواز دونوں کو ملا کر اتنی خوبصورتی سے کلام پڑھتے تھے کہ ابھی تک ایسا قوال ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں امجد فرید صابری شہید کے کلام سنے اور پڑھے جانے لگے۔ امجد فرید صابری کو تو وہ لوگ بھی سنتے تھے جو اردو پنجابی کو نہیں سمجھتے تھے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے بہت سے انعامات اپنے نام کیے، جس میں ستارہ امتیاز بھی شامل ہے۔ پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ 2018 میں ان کے نام کیا گیا، یعنی ان کی شہادت کے 2 سال بعد۔ امجد فرید صابری کے بیٹے مجدد اب کلام پڑھتے ہیں اور ان کی آواز میں بھی اپنے والد والا جذبہ ہے۔ امجد فرید صابری 22 جون 2016 کو صبح سحری کی ایک ٹرانسمیشن میں گئے اور اس کے بعد وہاں پہ موت کے بعد کے منظر کا تبصرہ ہونے لگا، جس پہ ان سے فرمائش کی گئی کہ وہ کوئی کلام اپنے آواز میں سنائیں۔ امجد فرید صابری نے جو کلام سنایا اس کے اشعار تھے: میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پورا جو کلام تھا یہ بہت خوبصورت تھا، اور یہ کلام انہوں نے سحری کی اس ٹرانسمیشن میں پڑھا۔ یہ کلام پڑھتے پڑھتے وہ زار و قطار خود بھی رونے لگے ساتھ میں۔ افطار کی ٹرانسمیشن وہ A+ پہ کیا کرتے تھے مایا علی کے ساتھ فرحان علی وارث بھی ہوا کرتے تھے اس میں۔ وہ اسی ٹرانسمیشن میں جانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور رستے میں 2 مسلح افراد نے ان پہ فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں موقع پر ہی امجد فرید صابری شہید ہو گئے۔ آج امجد فرید صابری کو ہم سے بچھڑے 6 سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کے مداح آج بھی ان کی یاد میں اداس رہتے ہیں۔
ان کا آخری کلام کوک اسٹوڈیو سیزن 9 کی ایپیسوڈ 7 کا راحت فتح علی خان کے ساتھ ایک کولیبوریشن تھا، آج رنگ ہے۔ یہ کلام اتنا خوبصورت تھا اور یہ ان کے جانے کے بعد ریلیز ہوا تھا۔ اس کلام کو جب پہلی دفعہ ٹی وی پہ ریلیز کیا گیا تو یقین جانیں پورا پاکستان، پورا انڈیا، پورا بنگلہ دیش اور شاید پوری دنیا سوگوار تھی۔ ان کی آواز میں وہ دم تھا جو شاید کسی اور میں کبھی نہیں دیکھنے کو ملے گا۔ ایک اتنا ہسمکھ، عاجزی پسند اور مددگار انسان کسی کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ ان کو کس لیے اتنی بے دردی سے مار دیا گیا؟ آج بھی امجد فرید صابری کے تمام مداح ان کو یاد کرتے ہیں۔ قوالی کی دنیا ان کے بغیر سونی ہے۔ آج امجد فرید صابری کو بچھڑے 6 برس بیت چکے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی وجہ سے ان کی قبر یقیناً روشن ہوگی اور ان کی آخرت بھی روشن ہوگی۔